کیا یہ صحابہ کرتے ہیں جبکہ نبی کے اہل بیت کو نہیں مانتے، جبکہ محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کو اللہ نے ہم پہ واجب کر دیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرمائے لوگوں اگر تم خدا کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کے اہل بیت سے محبت کرو، تمہیں خدا کے رسول کی محبت خود بخود مل جائے گی۔ اگر ہم نبی پاک کے اہل بیت کی شان، عزت و عظمت کے منکر ہوتے تو ہماری کتب میں کبھی بھی حدیث موجود نہ ہوتی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کہ قرآن کی تعلیم دو اپنے بچوں کو، نبی کی محبت سکھاؤ اپنے بچوں کو، اور نبی پاک کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ بخاری شریف سے لے کر پاکر سائز جنتری تک کوئی ایک کتاب دکھا دیجئے جس میں شان صحابہ تو ہو، شان اہل بیت نہ ہو، پیغمبر کے اصحاب کی تعریف تو ہو، نبی کے گھرانے کی تعریف نہ ہو۔ سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اہل بیت رسول کی زیارت کرنا، ان سے ملاقات کرنا، کہا یہ سنت ہے، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنا لازم ہے۔ اور ہمیں جو اللہ نے امام عطا کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اور امام اعظم کے پوتے اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دادا کو جو علم عطا کیا وہ آل محمد کے صدقے سے عطا کیا۔ اب وہ 3 سوالات کون سے ہیں؟ پہلی بات یہ ہوتی ہے آپ نے پیغمبر کے صحابہ کو پیر مانا ہے جبکہ آپ نے اہل بیت کو پیر مانا ہے۔ آپ نے حدیثیں لی پیغمبر کے صحابہ سے لی ہیں لیکن آل محمد سے آپ نے حدیثیں نہیں لی۔ اور تیسرا سوال ہوتا ہے آپ نے دین صحابہ سے لیا ہے، اہل بیت سے نہیں لیا۔ ان 3 باتوں پر جواب اور بات کریں انشاءاللہ مکمل۔ پہلی بات یہ ہم نے پیر کس کو مانا؟ ہم نے صحابہ کو اگر پیر مانا تو آل محمد کو اپنے پیروں کا بھی پیر مانا۔ حبشے کا رہنے والا ہے، نام بلال ہے، باپ کا نام ربا، دادا کا نام جانتا، کوئی در در پر پھرتا، در مصطفیٰ پر جو آیا، اسی بلال حبشی کو دیکھ کر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کون؟ فاروق اعظم۔ ہمارا موجودہ ملک ہے پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل، پاکستان جیسے 8 ملکوں کا ایک اکیلا حاکم کون؟ خطاب کا بیٹا۔ جیسے دیکھا حبشے کے بلال کو، فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور کہا سیدی بلال، سیدی بلال۔ کسی نے کہا کمال ہے، آپ قریشی وہ حبشی، آپ سردار وہ غلام، آپ گورے چٹے وہ کالا، اسے سید سردار کو کہتے ہو؟ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ پیری مریدی کے 4 سلسلے، کتنے بھائی؟ کتنے؟ کون کون سے؟ چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری، یہ 4 بڑے سلسلے ہیں، اور اہل سنت والجماعت ان 4 کو برحق مانتے ہیں۔ ان 4 کو، ان میں چشتی، سہروردی، قادری، ان 3 سلسلوں کا جو بانی ہے اسے سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اور نقشبندی سلسلہ وہ ہے جس کے بانی کو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہم نے جب پیری مریدی کے سلسلے لیے تو جناب علی سے 3 لیے، ابو بکر صدیق سے 1 لیے۔ ہم نے حضرت علی سے 3 سلسلے لیے، اور تریٹ والوں سے پوچھو کہ تم اب مولا علی سے اپنی کو ایک لنگڑی لوڑی سلسلی دکھا دو، ان کی سلسلی بھی جناب علی سے نہیں ملتی، اور الحمدللہ ہمارے 3 سلسلے سیدنا علی المرتضیٰ سے ملتے ہیں۔ آپ نے حدیثیں کہاں سے لی؟ تو ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں، کتنی بڑی؟ اور پڑوسیوں کی 4۔ ہماری کتابوں کو صحیح ستہ کہتے ہیں، ان کی کتابوں کو اصول اربع کہتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں بخاری جیسی کوئی نہیں، ان کے ہاں الکافی جیسی کوئی نہیں۔ ان کی 4 کتابوں میں 44,000 حدیثیں موجود ہیں۔ کتنی؟ 44,000۔ ان 44,000 حدیثوں میں انہوں نے اہل بیت رسول سے کتنی حدیثیں لی ہیں، اور ہم نے پیغمبر کے صحابہ سے کتنی حدیثیں لی، نبی کے اہل بیت سے ہم نے کتنی حدیثیں لی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے ہماری کتابوں میں 142 حدیثیں ہیں، فاروق اعظم سے 536 ہیں، عثمان غنی سے 146 ہیں، امیر معاویہ سے 163 ہیں، جناب عبد الرحمن ابو بکر صدیق کا سب سے بڑا بیٹا
ان سے ٹوٹل 6 ہیں، اور سیدہ فاطمہ کا سب سے چھوٹا بیٹا ان سے میرے بھائی 8 ہیں۔ حضرت جعفر طیار جناب علی کے بھائی اور نبی پاک مدنی کریم کے چچا زاد ابو طالب کے بیٹے جعفر طیار سے ہماری کتابوں میں 26 حدیثیں ہیں، اور سیدہ ام ہانی علی کی بہن حسن حسین کی پھپھو ابو طالب کی بیٹی ان سے 46 حدیثیں ہیں، سیدنا حسین ابن علی سے 8 حدیثیں ہیں، حضرت حسن مجتبیٰ سے 13 حدیثیں ہیں، سیدہ فاطمہ سے 18 حدیثیں ہیں، اور یاروں کی کتاب میں سیدہ فاطمہ سے 1 حدیث بھی کوئی نہیں۔ کتنی؟ 1 حدیث بھی کوئی نہیں۔ ہماری کتابوں میں 18 موجود ہیں، اور ہماری کتابوں میں سیدنا علی سے 1583 حدیثیں موجود ہیں۔ کتنی؟ اور ان کے ہاں کل ایمان علی، ید اللہ علی، عین اللہ علی، اسد اللہ علی، باب العلم علی، تمام تر عزتیں عظمتیں جس کے نام سے منسوب کرتے ہیں وہ سیدنا علی، لیکن اس سیدنا علی سے 44,000 حدیثوں میں کتنی حدیثیں لی؟ 699۔ کتنی؟ ان 699 میں سے اگر موضوع کو نکال گھڑنتو حدیثیں نکال دی جائیں تو پیچھے باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔ ہم نے 1583 حدیثیں سیدنا علی سے، اور سیدنا علی سے حدیثیں ہمارے پاس ہیں، اما زہرا سے حدیثیں ہمارے پاس ہیں، نبی پاک سے حدیثیں ہمارے پاس ہیں، جناب حسن مجتبیٰ سے حدیثیں ہمارے پاس ہیں، سیدنا حسین ابن علی سے حدیثیں ہمارے پاس ہیں، حسین ابن علی ہی سے نہیں، حسین ابن علی کی اولاد 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 17 اولاد حسین کی ہیں، اور راوی اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ ہم نے حدیثیں یوں لی، اور ان کے ہاں 12 اماموں میں پہلے 4 اماموں سے 2-4 ہیں، آخری 4 اماموں سے 1 بھی نہیں، اور 95% حدیثیں وہ 230 سال کے بعد ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ جو 3.5 سال پہلے لگا تھا ٹھپے پہ ٹھپا، وہ ٹھپے پہ ٹھپا لگایا گیا کہ میڈ بائی امام جعفر صادق، لیکن امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے ان حدیثوں کا کوئی تعلق بھی کوئی نہیں۔ اچھا آخری بات کیا بھائی، آپ نے دین کہاں سے لیا؟ تو دین کی تشریح کو فقہ کہتے ہیں، اور فقہ کے 4 امام ہیں۔ ان 4 اماموں میں امام اعظم ابو حنیفہ جیسا کسی کو نہیں سمجھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جب نام لیا جائے تو اس جانب سے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے امام اعظم کون ہیں؟ امام اعظم تو شاگرد ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے، ہمیں واللہ کو انکار نہیں، اگر میرا امام امام جعفر کا شاگرد ہو ہمیں تو فخر ہے کہ ہم نے الحمدللہ اماموں کے شاگردوں کو اپنا امام مانا ہے۔ عثمان صاحب تشریف لے آئے، اور جو چیز ہاتھ میں لے کر آئے اس کو دیکھ کے تو بندہ باپ کی نہیں سنتا میری کون سنے لگے، اس لیے بات جلدی ختم انشاءاللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہنے والے کہتے ہیں کہ نہیں، امام جعفر صادق رحمہ اللہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں، ہمیں کوئی انکار نہیں۔ ہمارے امام کا جو استاد ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے جو استاد ہیں ان کا نام امام قاسم ہے۔ امام قاسم کا جو ابو ہے اس کا نام محمد ہے، اور محمد کا جو ابو ہے وہ نبی کا پہلا یار ابو بکر صدیق ہے۔ تو تعلق کیا بنتا ہے کہ پوتا ابو بکر صدیق کا ہے اور استاد چھٹے امام جعفر صادق کا ہے۔ جب حدیث کی بات کی جائے نہیں تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، تمہارے امام نے جس سے حدیثیں لی ہیں اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں، ہمیں کوئی انکار نہیں۔ ہمارا امام جس سے حدیثیں لی اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں، امام جعفر صادق نے جس سے حدیثیں لی اسے امام قاسم کہتے ہیں، اور امام قاسم نے جس سے حدیثیں لے کر امت تک پہنچائیں وہ اگلا بندہ کون ہے جس کو امام جعفر صادق کا استاد بھی اپنا استاد مانتا ہے، اسے زمانہ نبی کا سالہ کہتا ہے، علی کا بھائی کہتا ہے، مجتہد ذیشان کہتا ہے، فاتح کبیر کہتا ہے، صحابی رسول کہتا ہے، کاتب وحی کہتا ہے، اسے زمانہ امت کا ماموں کہتا ہے، امیر معاویہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر نعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ ان کی ذات میں، صفات میں، کردار میں، گفتار میں، ایمان میں، ایقان میں، ظاہر میں، باطن میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی تو ان کے شاگرد کو چھٹا امام اپنا استاد کبھی بھی نہ مانتا۔ امام اعظم کے استادوں میں 9 استاد ایسے ہیں
جو استاد ہیں امام اعظم کے اور وہ اولاد ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو گزارش یہ ہے کہ آج اصحاب رسول اور آل رسول کے نام پہ جو ملک پاکستان کے اندر انتشار افطراک کی دیواریں اتنی بلند کر دی گئی کہ آج بیرونی خطرات سے زیادہ ہمیں اندرونی خطرات ملک پاکستان کے اندر کسی بھی اہل ایمان کو کسی بھی محب وطن کی نیندیں حرام کر دیتا ہے. بنیادی وجہ کہ صحابہ یوں تھے, آل محمد یوں تھے. یاد رکھے گا کہ ایک ہی وقت میں ایک ماں کے بدن سے پیدا ہونے والے دو جڑواں بھائیوں میں وہ پیار محبت نہیں ہوتا جو محبت اللہ نے نبی کے صحابہ کے دلوں میں آل محمد کی ڈال دی تھی. تو آل محمد کے دلوں میں نبی کے صحابہ کی ڈال دی تھی. اسی مہینے میں 4 بیویاں میرے محبوب پیغمبر کی ان کا انتقال ہوا. نبی پاک کی 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم ان دونوں کا انتقال ہوا. نبی پاک کے نواسے حضرت حسن مجتبیٰ 15 رمضان کو ان کی پیدائش ہوئی اور اسی مہینے کے 21 تاریخ کو سیدنا علی کا یوم شہادت ہے. اور اسی مہینے میں اللہ کے نبی نے بدر کی جنگ بھی لڑی, اللہ کے نبی نے مکہ کو فتح بھی کیا. اسی مہینے میں محمد ابن قاسم سندھ کو فتح کیا اور اسی مہینے میں اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے یہ پیارا ملک پاکستان بھی دیا اور قیامت تک کے لیے ہدایت کا سامان اللہ نے اپنا قرآن بھی دیا. تو انشاءاللہ جب تک جئیں گے پیغمبر کی ناموس کے علمبردار بن کے جئیں گے, جب تک جئیں گے پیغمبر کے صحابہ کے جانثار بن کر جئیں گے, جب تک جئیں گے تو نبی کی آل کے حقدار بن کے جئیں گے. اور انشاءاللہ اپنی آل اولاد میں قرآن کی تعلیم کو یوں عام کریں گے کہ اپنی اولاد میں, خاندان میں, گھر میں کم از کم ایک بچے کو قرآن کا حافظ عالم قاری بنائیں گے. اور انشاءاللہ اسی کے صدقے اللہ ہماری دنیا کو برکت بنا دے گا, ہماری آخرت کو باعزت بنا دے گا. اگر کوئی بھائی یہ کہے کہ میرے بچے اب تو اسکول کالج پڑھتے ہیں, اب گھر میں کوئی بچہ ایسا ہے نہیں جس کو قرآن کا حافظ عالم قاری بناؤں, تو کل ہی تشریف لائیے. مولانا بھی موجود ہوں گے, مولانا عبدالحق صاحب بھی موجود ہوں گے, جمیل بھائی بھی موجود ہوں گے, احتشام بھائی بھی موجود ہوں گے. مدرسے میں آ کے یا کسی اور مدرسے جہاں آپ کا دل مطمئن ہو, چلو یہ نہ کہ مولوی لائن مارو, جہاں آپ کا دل چاہے تو کم از کہاں وہاں مدرسے کے محتمم سے مل کے ان سے پتہ کر دیجئے کوئی ایسا غریب, یتیم, بے بس, بے کس بچہ جس کا ولی وارث کوئی نہیں, اخراجات اٹھانے والا کوئی نہیں, تو اس کے مہینے کا اخراجات خاموشی کے ساتھ, عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ آپ ادا کر دیجئے. کل یہ بچہ قرآن کا عالم حافظ قاری بنے گا تو اللہ وہی اجر آپ کو عطا فرما دے گا جو رب تعالیٰ نے کسی حافظ قرآن بچے کے والدین کے لیے اعلان کر رکھا ہے. تو انشاءاللہ اپنی آخرت کو بنائیں گے.